بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم حاضرین، قرآن کریم کے 5ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. چوتھے پارے کے آخر میں محرمات کا ذکر کیا گیا، یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، یا وہ عورتیں جن کو ہم سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، جو ہمیشہ ہمارے لیے حرام ہے. تو اس میں 7 رشتے جو ہیں وہ نسب کے. اللہ نے فرمایا چوتھے پارے کی آخری آیت، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، تمہاری مائیں تمہارے لیے حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں تمہارے لیے حرام ہیں، تمہاری بہنیں تمہارے لیے حرام ہیں، ماں بیٹی بہن. وعماتکم وخالاتکم، تمہاری پھوپھیاں تمہارے باپ کی بہنیں تمہارے لیے حرام ہیں. وخالاتکم، تمہاری خالائیں تمہاری ماں کی بہنیں تمہارے لیے حرام ہیں. وبنات الاخی، اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں بھی حرام ہیں. حرام کا مطلب ان سے نکاح حرام ہے. وبنات الاختی، اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں بھی تمہارے لیے حرام ہیں. تو یہ ٹوٹل 7 رشتے ہو گئے نسب کے. اس کے بعد فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وہ عورتیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے. 2 سال کی مدت کے اندر اگر بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو پھر وہ عورت اس کی رضائی ماں ہے. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، جن ماؤں سے تم نے دودھ پیا ہے. تو 2 سال کے پیریڈ کے اندر دودھ پینا ہے، اور 5 بار اگر بچے نے دودھ پیا ہے، اور 5 بار اس طریقے سے دودھ پیا ہے کہ اس نے خود سے چھوڑ دیا، تو اس کو مانا جائے گا شریعت کی نظر میں کہ یہ رضاعت ہو گئی اور وہ عورت اس کی ماں ہو گئی. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضائی بہنیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں. جس عورت کا تم نے دودھ پیا ہے اس کی سگی اولاد تمہاری بہنیں ہیں، یا اس نے کسی اور لڑکی کو اگر دودھ پلایا ہے تو وہ تمہاری رضائی بہن. اور حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جتنے نسب کے رشتے حرام ہیں اتنے ہی رضاعت کے رشتے بھی حرام ہیں. جیسے سگی خالہ حرام ہے تو رضائی خالہ، یعنی اگر آپ نے کسی عورت کا دودھ پیا تو اس کی بہن آپ کی خالہ مانی جائے گی. آپ نے جس عورت کا دودھ پیا وہ آپ کی رضائی ماں ہے، تو اس کے شوہر کی جو بہنیں ہیں وہ آپ کی رضائی پھوپھی ہے، اس سے آپ کا نکاح حرام ہے. تو جتنے رشتے نسب سے حرام ہیں اتنے رشتے رضاعت سے بھی حرام. اس کے بعد فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری ساس تمہاری بیوی کی ماں بھی تمہارے لیے حرام ہے، اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں، تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو دوسرے شوہر سے وہ لے کر کے تمہارے گھر میں آئی ہیں، ان سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے، تمہاری سوتیلی بیٹیاں ہیں وہ. لیکن ہاں اس میں ایک کنڈیشن ہے کہ آپ نے کسی عورت سے نکاح کیا، اب وہ کسی دوسرے کی بیٹی لے کر کے آئی، تو نکاح کرنے سے وہ حرام نہیں ہوئی جب تک کہ میاں بیوی کی ملاقات نہ. اگر صرف عقد ہوا، نکاح ہوا اور آپ نے طلاق دے دیا تو آپ اس لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں. ہاں اگر میاں بیوی کی ملاقات ہو گئی تب وہ لڑکی آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا یہ تو ہو گیا سوتیلی بیٹی.
ساس حرام ہے، سوتیلی بیٹی حرام ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے سگے بیٹوں کی بیویاں بھی تمہارے لیے حرام ہے، یعنی بہو حرام ہے، سگے بیٹے کی بیوی۔ کسی کو آپ نے پال لیا، بیٹا بنا لیا، تو بیٹا بنا لینے سے وہ بیٹا نہیں ہو جاتا، اب اس کی جو بیوی ہے وہ آپ کی بہو نہیں مانی جائے گی شریعت کی نظر میں۔ اگر اس نے کبھی اپنی بیوی کو طلاق دے دیا یا وہ مر گیا تو وہ آپ کے نکاح میں آ سکتی ہے، کیونکہ آپ کا سگا بیٹا نہیں تھا، سگے بیٹے کی بیوی وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور دو بہنوں کو جمع کرنا بھی حرام ہے۔ اگر ایک عورت آپ کے نکاح میں ہے تو اس کی بہن کو آپ اس کے رہتے ہوئے نکاح میں نہیں لا سکتے، وہ مر گئی یا اس کو طلاق دے دی گئی تب اس کی بہن سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اور حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت کو اور اس کی خالہ کو جمع نہیں کیا جا سکتا، یعنی اگر آپ نے کسی عورت سے نکاح کیا تو اس کی خالہ سے آپ ساتھ میں نکاح نہیں کر سکتے، یا کسی عورت سے آپ نے نکاح کیا اس کی پھوپھی سے آپ ساتھ میں نکاح نہیں کر سکتے، یا کسی عورت سے آپ نے نکاح کیا تو اس کی بھتیجی سے جس کی وہ پھوپھی ہے، یا اس کی بھانجی سے جس کی وہ خالہ ہے، خالہ اور بھانجی کو اور پھوپھی اور بھتیجی کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ ہے وہ ڈیٹیل جو چوتھے پارے کی آخری آیت میں بیان کی۔ اب پانچویں پارے کی پہلی آیت میں کیا کہا گیا؟ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، اور وہ عورتیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں جو آلریڈی کسی کے نکاح میں ہوں، جو پہلے سے کسی کی بیوی ہے اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ شادی شدہ عورت کو اللہ نے محسنات کہا۔ محسنات کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں حسن کہتے ہیں قلعہ، اس سے بنا ہے محسنات، یعنی جو عورت کسی کے نکاح میں آ گئی وہ ایک قلعہ کے اندر آ گئی۔ اس میں یہ نقطہ ہے، یہ پوائنٹ ہے کہ ایک جوان عورت کے لیے اس کی اپنی عزت و آبرو سے اگر کوئی کی حفاظت کرنا چاہتی ہے اور وہ ایک قلعہ کے اندر آنا چاہتی ہے، وہ پروٹیکشن میں آنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ نکاح کرے۔ تو اللہ نے فرمایا والمحصنات من النساء، وہ عورتیں جو آلریڈی کسی کے نکاح میں ہیں تم ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اب نکاح کی شرطیں بیان کی کہ نکاح کی کیا کیا کنڈیشن ہے۔ فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، جتنی عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ان عورتوں کو چھوڑ کر کے باقی تم تمام عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ شرط یہ ہے ان تبتغوا باموالکم، کہ تم اپنا مال دے کر کے ان سے نکاح کرو، یعنی نکاح کے اندر مہر ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں غور کرنے کی بات یہ مال تمہیں دینا ہے، یہاں تو مال لینے کے لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ یہ جوڑے گھوڑے کی رسم، یہ جہیز کی رسم، اور یہ ساؤتھ انڈیا میں کہیں کہیں اس کو دوسرے نام سے کٹنم اور کیا کیا بولتے ہیں، یہ سب چیزیں قرآن کی سائز سے ٹکرا رہی ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان تبتغوا باموالکم، تم نکاح کے ذریعے اپنے مال کے ذریعے تم نکاح کرو، مہر دے کر کے نکاح کرو۔ محسنین، اور نکاح کے ذریعے تمہارا مقصد گھر بسانا ہو، غیر مسافحین، صرف اپنی شہوت پوری کرنا نہ ہو، اپنی ڈیزائر پوری کرنا نہ ہو۔ تو نکاح کی 5 شرطیں ہیں، یاد رکھیے۔ پہلی شرط ایجاب و قبول، لڑکی راضی ہو اور لڑکے نے اس کو نکاح میں قبول کیا ہو، ٹھیک ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط مہر ہو، ان تبتغوا باموالکم، کہ تم نے اپنے مال کے ذریعے اس عورت کو حاصل کیا ہو۔ تیسری شرط دائمی قبضہ، ہمیشہ پرماننٹلی اس کو اپنے نکاح میں رکھنے کا ارادہ ہو، ٹیمپرری نکاح نہ ہو، ٹھیک ہے۔ چوتھی شرط کہ غیر مسافحین، مقصد تمہارا صرف شہوت پورا کرنا نہ ہو، جیسے متاع کا ایک نکاح ہوتا تھا جو پہلے جائز تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، اس میں 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے لوگ شادی کرتے تھے، تو وہ مقصد نہ ہو۔ اور 5ویں شرط کیا ہے کہ تمہارا مقصد نکاح کے ذریعے اوپنلی کہ ہاں یہ عورت میرے نکاح میں آ رہی، سیکرٹ ریلیشن شپ نہ ہو، جو آج سیکرٹ ریلیشن شپ ہو رہی ہے۔ ولا متخذی اخدان، سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ چوری چپکے والا رشتہ نہ ہو، اسی لیے نکاح کو اوپنلی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی لیے نکاح کا ولیمہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ 5 کنڈیشن ہے اسلام کے اندر نکاح کی۔ اب اس کے بعد جب نکاح کا تذکرہ اللہ نے کیا تو بڑی پیاری بات کہی، فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ میرے بندو، ہم نے نکاح کے یہ مسائل بیان کیے، ہم نے ان عورتوں کا تذکرہ بھی کر دیا جن سے تم نکاح کر سکتے ہو اور جن سے نہیں کر سکتے ہو۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا کرم نازل کرنا چاہتا ہے،
اور جو لوگ شہوت کے پیروکار ہیں، جو خواہشات کے پیروکار ہیں، جو شیطان کے راستے پر چلتے ہیں، جو بدکاری کے راستے پر چلتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم غلط راستے کی طرف نکل جاؤ، تم بدکاری کے راستے کی طرف نکل جاؤ۔ پھر آگے یہ بھی فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ نے نکاح کا یہ رشتہ تم کو دے کر کے تمہارے ساتھ آسانی کی ہے، اس لیے کہ عورت کے معاملے میں انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے، عورت کے معاملے میں انسان کمزور ہے۔ اگر نکاح کا یہ سسٹم نہ ہوتا تو سماج کا یہ تانا بانا بکھر جاتا اور بدکاری اور فحاشی اپنے عروج پر ہوتی۔ تو چونکہ انسان عورت کے معاملے میں بہت کمزور ہے، اس لیے اللہ نے ایک ایک چیز کو بالکل کلیئر بیان کر دیا کہ کن عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، کن سے نہیں کر سکتے ہو، اور نکاح کی کیا شرطیں ہیں، نکاح کی کیا کنڈیشن۔ اس کے بعد یہ تعلیم دی گئی کہ مرد مرد ہے، عورت عورت ہے، مرد کو عورت بننے کی ضرورت نہیں، عورت کو مرد بننے کی ضرورت۔ بعض عورتوں نے یہ آرزو ظاہر کی کہ کاش ہم بھی مرد ہوتے، ہم کو وراثت میں پورا مردوں کے برابر حق اور حصہ ملتا، ہمیں بھی میدان جہاد میں اور میدان جنگ میں شرکت کرنے کا موقع ملتا۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے اوپر تم کو جو فضیلت دی ہے، اس فضیلت کی تم تمنا مت کرو، اس کی آرزو مت کرو۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے جو خوبی دی ہے، جو مقام دیا ہے، اس کے اوپر تم خوش رہو، دوسرے کی چیزوں کی تمنا مت کرو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، مرد جو کرے گا مرد کو اس کا پورا حصہ ملے گا، عورتیں جو کریں گی ان کو پورا حصہ ملے گا۔ اگر اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے تو آپ مرد بننے پر خوش رہیے، آپ نیکی کے کام کیجئے، اللہ آپ کو پورا ثواب دے گا۔ اگر اللہ نے آپ کو عورت بنایا ہے تو آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کا مقام و مرتبہ کم ہے، آپ عورت رہ کر کے بھی جنت میں جا سکتی ہیں اور آپ جنت میں جانے والے کام کر سکتی ہیں۔ تو اللہ نے کہا ایک دوسرے کی آرزو مت کرو۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ دوسروں کو کوئی چیز ملی اور تم کو نہیں ملی تو حسد نہ کرو، جلن نہ کرو، اس کو دیکھ کر کے اپنے دل میں جلن نہ پیدا کرو، بلکہ اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں بھی وہ چیز دے دے۔ حسد کو کنڈم کیا گیا کہ حسد کرنا حرام ہے۔ کسی کو دولت مل گئی آپ دیکھ کر کے حسد کر رہے ہیں، کسی کو شہرت مل گئی آپ دیکھ کر کے حسد کر رہے ہیں، کسی کو سماج میں اسٹیٹس مل گیا آپ دیکھ کر کے حسد کر رہے ہیں۔ حسد مت کرو، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے ہیں۔ اس کے بعد سماج کے اندر مرد اور عورت کے بیچ میں کیا رشتہ ہے، مرد کی ویلو کیا ہے، عورت کی ویلو کیا ہے، اس کو بڑے پیارے انداز میں اللہ نے بیان فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں، مرد عورتوں کے اوپر نگراں ہیں، مرد عورتوں کے کیئر ٹیکر ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر مرد عورت کا نگراں ہے۔ باپ ہے، بیٹی ہے تو باپ کی شکل میں، بہن ہے تو بھائی کی شکل میں، بیوی ہے تو شوہر کی شکل میں۔ اللہ نے عورت کا کیئر ٹیکر بنایا ہے مرد۔ بھئی زندگی کی ہر یونٹ میں ایک ہیڈ ہوتا ہے، ایک سربراہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسکول ہے تو اس کا ایک پرنسپل ہے، ایک علاقہ ہے تو اس کا کوئی ذمہ دار ہے۔ گھر کا ذمہ دار کون ہوگا، گھر کا ہیڈ کون ہوگا؟ تو فرمایا وہ مرد ہے۔ کیوں ہے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ نیچرل فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے اوپر کچھ فضیلتیں دی ہیں۔ وہ جسمانی اعتبار سے زیادہ مضبوط ہے، اس کو عورت کے مقابلے میں جذبات کے اعتبار سے بھی مضبوط بنایا گیا۔ بھائی مرد کو چوٹ لگتی ہے وہ بھی تکلیف میں ہوتا ہے، عورت کو چوٹ لگتی ہے وہ بھی روتا ہے، مگر آپ 10 مردوں کو اور 10 عورتوں کو سیم چوٹ پہنچائیے، مرد برداشت کر لے گا، عورت رونے لگے گی، اس کو آنسوں پر اور آنکھوں پر کنٹرول نہیں ہے، رونے پر کنٹرول نہیں ہے، جذبات ہے اس کے اندر، جذباتی زیادہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ دیر رات میں ایک عورت سفر کرنے کے پہلے 1000 بار سوچے گی، مرد آرام سے سفر کر لے گا۔ تو یہ تو نیچرل بات ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ 1000 میں کوئی ایک عورت ہے جو بڑی بہادر ہے، جو کشتی بھی لڑ رہی ہے، جو باکسنگ بھی لڑ رہی ہے، تو یہ ریئر ہے، یہ ریئر کیس ہے۔ ایک کامن جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت کے مقابلے میں طاقتور بنایا ہے، اس کو طاقتور بنایا ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور مرد ہی اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے۔ عورت زندگی کے ہر موڑ پر پیسہ کمانے کی ذمہ داری اس کی نہیں ہے، پیسہ کمانے کی ذمہ داری مرد کی ہے۔ عورت جب تک چھوٹی ہے باپ اس کی ذمہ داری ہے، باپ نہیں ہے بھائی اس کی ذمہ داری ہے۔
شادی ہو گئی شوہر اس کی ذمہ داری ہے، پھر بوڑھی ہو گئی بچے اس کے بیٹے اس کے ذمہ دار ہیں، تو عورت کے اوپر خرچ کیا جاتا، عورت خرچ نہیں کرتی ہے۔ تو مرد چونکہ خرچ کر رہا ہے، اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی عورت کے اوپر کچھ فضیلتیں، جتنے نبی آئے سب مرد آئے، کوئی عورت نبی نہیں بنی، عورتوں کو اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ شریعت کے بہت سارے احکام سے عورتوں کو ایگزمپشن کر دیا گیا، عورت کو ایکسیپشن کر دیا گیا، جہاد کا حکم عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ نے عورت کے اوپر مرد کو فضیلت دی ہے اور مرد کو خرچ کرنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کا درجہ کمزور ہے، عورت جنت میں نہیں جا سکتی، یا عورت اللہ کو راضی نہیں کر سکتی۔ راضی کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اے عورتوں، تم اگر کامیاب ہونا چاہتی ہو تو 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، صالحات بن جاؤ، نیک بن جاؤ، نیکی کے کام کرنے والی بن جاؤ، قانتاتن اور فرما برداری کرنے والی بن جاؤ، اللہ کی بھی فرما برداری کرو، اور شادی شدہ ہو تو اپنے شوہر کی بھی تم فرما برداری کرو، حافظات للغیب، اور شوہر کی غیر موجودگی میں، شوہر تمہارے گھر پہ نہیں ہے تو اس کی چیزوں کی اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرو، بما حفظ اللہ، جن چیزوں کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے، اے عورتوں تم ان کی حفاظت کرو۔ اسی لیے اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، ای النساء خیر، سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، سب سے بہترین عورت وہ ہے شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، جو اپنی اداؤں سے، اپنی حرکتوں سے، اپنی باتوں سے شوہر کو ناراض نہ کرے، شوہر کو خوش کر دے، وَتُطِيعُهُ اِذَا امر، اور شوہر جب کوئی حکم دے تو اس کو مانے، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ، اور اپنی عزت و آبرو کے بارے میں اور شوہر کے مال کے بارے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس کو شوہر ناپسند کرتا ہو۔ یہاں تک کہا گیا شوہر اگر کہہ دے کہ گھر میں فلاں رشتہ دار کو آنے مت دو، تو عورت کو چاہیے کہ شوہر کی اطاعت کرے اور اس رشتہ دار کو گھر میں آنے مت دے۔ تو یہ بہترین عورت کی کوالٹیز ہیں جو اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کی۔ اب اگر کوئی عورت نافرمانی کرتی ہے، شوہر کی بات نہیں مانتی ہے اور گھر کا ماحول خراب ہونے کا اندیشہ ہے، تو اللہ نے 3 حکم دیا اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ واللاتی تخافون نشوزہن، جن عورتوں کی نافرمانی کا تم کو ڈر ہو، فَعِظُوهُنَّ، تو پہلا اسٹیپ یہ کہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، ان کو نصیحت کرو، ان کو پیار سے محبت سے سمجھانے کی کوشش کرو۔ اگر اس پر وہ نہ مانے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ کر دو، الگ بستر پہ سو، ان کے ساتھ سونا بند کر دو۔ اگر اس سے بھی نہ مانے، وَاضْرِبُوهُنَّ، تو تم ان کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہو۔ شوہر بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتا ہے اس کیس میں جب باقی سارے طریقے فیل ہو جائیں، لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے سب سے بہترین شوہر تھے، آپ نے کبھی اپنی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے، ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں ہے۔ بہت مجبوری کے حالات میں جب گھر کا ماحول بگڑ رہا ہو اور سمجھانے اور تادیبی تمام کارروائی کرنے کے باوجود بیوی نہیں مان رہی ہے، تب شوہر کو، بیوی کو اجازت دی گئی شوہر کو کہ وہ مار سکتا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، یہ 3 اسٹیپ بتائے گئے، اگر تمہاری بیویاں بات مان لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب ان کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے کا تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ تمہیں بیوی کو رکھنا ہے تو عزت کے ساتھ رکھنا ہے، پیار کے ساتھ رکھنا ہے، تمہیں ظلم و زیادتی نہیں کرنا ہے۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، اگر تم شوہر ہو تو یہ نہ سمجھو کہ بہت بڑے ہو گئے، تم سے بھی بڑی ایک ذات ہے اللہ کی جو بلند ہے، جو بڑا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تم نے عورت کے اوپر اگر ظلم و زیادتی کی تو تمہیں اللہ کیا اس کا جواب دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا۔ اسی لیے شریعت میں طلاق کا آپشن رکھا گیا کہ جب میاں بیوی میں آپس میں نبھنے کی کوئی صورت نہیں ہے تب بیوی کو شوہر طلاق دے دے گا، تب طلاق دینے کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد وہ آیت آتی ہے، اس آیت پر اللہ کے نبی رونے لگتے تھے۔ آئیے وہ واقعہ سنا دیتا ہوں، اللہ کے نبی اس آیت پر کب روئے تھے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے رسول کے وہ صحابی تھے جو قرآن کی تلاوت بڑی پیاری آواز میں کرتے تھے، جن کی تلاوت کرنے کا انداز بڑا پیارا تھا۔
ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں کہ عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں، یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر نازل ہوا ہے، آپ تو قرآن پڑھتے رہتے ہیں، میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے فرمایا اے عبداللہ آج میں قرآن تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں، آج تم مجھے قرآن سناؤ۔ بخاری کے الفاظ ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، فقرات علیہ سورۃ النساء، حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں سورہ نساء پڑھنے لگا، اور سورہ نساء پڑھتے پڑھتے جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے میرے نبی وہ بھی کیا وقت ہوگا جب ہم تمام لوگوں کے اوپر اے نبی آپ کو گواہ بنائیں گے، دنیا کے ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بنائیں گے، اور سارے نبیوں کے اوپر اے نبی ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ جب اس آیت پر حضرت عبداللہ پہنچے کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اللہ کے نبی رو رہے ہیں۔ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اس ذمہ داری کے احساس کو سمجھ کر کے قیامت کے دن جو ذمہ داری آپ کے کندھے پر ڈالی جائے گی اس ذمہ داری کے بارے میں سوچ کر کے اللہ کے نبی رو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبداللہ بس کرو، اب ختم کر دو، رک جاؤ۔ تو یہ ہے وہ قرآن کی آیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ذمہ داری یاد دلاتی ہے۔ اس کے بعد نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع کیا گیا۔ جب پہلے شراب حرام نہیں تھی، شراب کے بارے میں یہ بتایا گیا، شراب کو 3 اسٹیپ میں حرام کیا گیا۔ پہلے اسٹیپ میں یہ بتایا گیا کہ شراب نقصان دہ چیز ہے، خطرناک چیز ہے، اس سے بچو تو بہتر ہے۔ اب دوسرے اسٹیپ میں سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تم ہوش میں نہ آ جاؤ اور جو کچھ تم نماز کے اندر پڑھ رہے ہو تمہیں اس کا احساس نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو اتنی نیند آ رہی ہے کہ آپ کا دماغ کنٹرول میں نہیں ہے تو آپ نماز نہ پڑھیں۔ آپ کو اگر نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ نماز نہ پڑھیں۔ اسی لیے شریعت نے حکم دیا، آپ کو بہت تیز بھوک لگی ہے اور سامنے دسترخوان بچھا ہوا ہے تو آپ کھانا پہلے کھا لیں، نماز بعد میں پڑھیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، کھانا اگر سامنے موجود ہے تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ولا وہو یدافعہ الاخبثان، اور 2 خبیث چیزیں اگر آپ کو روک رہی ہیں، پیشاب آپ کو روک رہا ہے یا پاخانہ آپ کو روک رہا ہے، یہ 2 ضرورتیں اگر آپ کو روک رہی ہیں تب آپ اس صورت میں نماز نہ پڑھیں۔ پیشاب اور پاخانہ کو روک کر کے نماز پڑھنے کی اجازت۔ نماز توجہ کی چیز ہے، نماز خشوع اور خضوع کی چیز ہے، نماز میں آپ پورے طریقے سے متوجہ ہو کر کے نماز پڑھیں۔ اسی لیے کہا گیا جب تک تمہیں ہوش نہ آ جائے کہ تم کیا بول رہے ہو تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ لیکن بعد میں جب شراب کو حرام کر دیا گیا تو پھر ظاہر ہے کہ اب تو نشہ کرنا ہی نہیں ہے کہ نشے کی حالت میں آدمی نماز کے قریب جائے، تو نشہ کرنا ہی حرام ہے۔ اس کے بعد تیمم کا حکم دیا گیا، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اور تم نے پیشاب و پاخانہ کی حاجت سے تم فارغ ہوئے ہو، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے اپنی بیوی سے ملاقات کی ہے، یعنی وضو نہیں غسل واجب ہے تمہارے اوپر، لیکن بیمار ہو یا تم کو پانی نہیں مل رہا ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تم کو پانی نہیں مل رہا ہے، اب کیا کیا جائے؟ اگر انتظار کیا جائے پانی ملنے کا تو کئی وقت کی نمازیں اکٹھا ہو جائیں گی اور پھر ان کو پڑھنا بہت دشوار ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے ایک آسانی فرماتے ہوئے فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تم پاک مٹی کے اوپر تیمم کر لو، پاک مٹی کے اوپر تیمم کر لو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور اس مٹی کو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ پر پھیر لو۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ آپ پاک مٹی کے اوپر دونوں ہاتھ کو ماریں گے ایک بار بسم اللہ پڑھ کر کے، اس کے بعد پھونک ماریں گے اور پہلے اپنے چہرے پر اس طریقے سے پھیر لیں گے، پھر دونوں ہاتھوں کو کلائی تک ایک دوسرے پر پھیر لیں گے، تیمم ہو گیا۔ اس تیمم سے آپ کا وضو کا بھی کام چل گیا، اور اگر آپ کے اوپر غسل واجب ہے تو غسل کا بھی کام چل گیا۔ انسان اگر اتنا بیمار ہے کہ پانی کا استعمال نہیں کر سکتا یا پانی ہے ہی نہیں اس کے پاس میں تو تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ تو تیمم کا یہ حکم کیوں دیا گیا؟
ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے، اس نے آسانی کر دی۔ اگر اس نے تم کو یہ حکم دے دیا ہوتا کہ تم پانی کا انتظار کرو تو تمہارے لیے تب بھی مشکل ہو جاتی، اور اس نے اگر نماز چونکہ اتنی اہم عبادت ہے، تیمم کا حکم دے کر کے یہ بتا دیا گیا کہ اس سچویشن میں بھی نماز معاف نہیں ہے، تمہیں تیمم کر کے نماز پڑھنا ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ اس کے بعد جہنم کے عذاب کی ایک جھلک پیش کی گئی، فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم ان کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، کلما نضجت جلودہم، اور جب ان کے چمڑے جل جل کر کے بے دم ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان کا چمڑا جلنے کے بعد ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے کہ وہ چمڑا بے جان ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر جلنے کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا کلما نضجت جلودہم، جب تمہارے وہ چمڑے، تمہارے بدن کی وہ اسکن جل جل کر کے بے دم ہو جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم دوسری چمڑی تمہارے اوپر چڑھائیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ تم بار بار عذاب کا مزہ چکھو، کیونکہ بار بار تم نے اللہ کا انکار کیا، بار بار تم نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، تو بار بار جہنم کی آگ کا عذاب بھی دیا جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بدلناہم جلودا غیرہا، اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ میں بار بار جلائے گا تاکہ بار بار جلنے کی تکلیف جہنمیوں کو محسوس ہو۔ اس کے بعد 3 اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے ذمہ دار ہیں، واولی الامر منکم، جو تمہارے امیر ہیں، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو تمہارے علماء ہیں، جو تمہارے بڑے ہیں تم ان کی بھی اطاعت کرو۔ بڑوں کی اطاعت کا بھی حکم ہے، اپنے امیر کی اطاعت کا بھی حکم ہے، اور جو علماء ہیں، جو فقہاء ہیں، ان کی بھی اطاعت کا حکم ہے۔ لیکن آگے کیا فرمایا گیا؟ آگے یہ فرمایا گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جب تمہارا کسی مسئلے میں اپنے امیر سے اختلاف ہو جائے، اپنے عالم سے اختلاف ہو جائے، اپنے امام سے اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو۔ امام صاحب کی بات، پیر صاحب کی بات، عالم صاحب کی بات اور امیر صاحب کی بات تبھی تک مانی جائے گی جب تک وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ جہاں وہ قرآن و حدیث سے ہٹ جائیں وہاں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کلیئر کر دیا گیا۔ اس آیت سے بڑا کوئی رد نہیں ہے تقلید کا، کہ تقلید میں ایک انسان نے اپنے اوپر یہ مکلف کر دیا، پابند کر دیا کہ ہم امام ابو حنیفہ کی ہر بات مانیں گے، ہم امام مالک کی ہر بات مانیں گے، امام شافعی کا ہر فتویٰ مانیں گے۔ میرے بھائیو، یہ تو ان اماموں کی اپنی تعلیم نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سارے اماموں نے خود یہ کہا ہے کہ ہماری تقلید نہ کرنا، ہمارا ہر فیصلہ آخری فیصلہ نہیں ہے، ہماری باتوں کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھ کر کے دیکھ لینا، اگر ہماری کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو ہماری بات چھوڑ دینا۔ یہاں تک کہا امام ابو حنیفہ نے کہ اگر میری بات کسی صحابی کے قول کے خلاف بھی ہو تو صحابی کی بات کو لے لینا اور ابو حنیفہ کی بات کو دیوار پہ مار دینا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اگر آج ہم نے اختلافات کو لوٹا دیا ہوتا تو آج امت کے اندر یہ گلی گلی میں جو اختلافات ہیں اور ہر گلی میں 1.5 اینٹ کی جو مسجد ہے وہ نہ ہوتی اور امت ایک صف میں ہوتی، ایک کلمے پر ہوتی۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ شریعت میں سپریم کورٹ کون ہے، شریعت میں کس کا فیصلہ لاسٹ ہے، کس کا ججمنٹ لاسٹ ہے۔ اور یہاں ایک قابل غور بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم بہت کم کھائی۔ اللہ نے اپنی مخلوقات کی قسم کھائی، سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، اپنی قسم اللہ نے بہت کم مقامات پر کھائی۔ یہاں اللہ نے اپنی قسم کھائی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے نبی آپ کے رب کی قسم ہے یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک اپنے تمام معاملات میں، اپنے تمام اختلافات میں اے نبی آپ کو اپنا جج نہ مان لیں، آپ کو اپنا حکم نہ مان لیں، آپ کے فیصلے کو لاسٹ اینڈ فائنل ڈیسیزن نہ مان لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جب نبی کا فیصلہ آ جائے تو اف اور بٹ کی گنجائش باقی نہ بچے،
نبی کا فیصلہ آ جائے تو دل کے اندر کوئی کجی اور کوئی ٹیڑھا پن نہ رہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا, دل کے اندر کوئی تنگی نہ رہے. ویسلموا تسلیما, اور نبی کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم نہ کر دے, تب تک یہ مومن نہیں ہے. مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اگر آ گیا تو اس کے بعد سر تسلیم کو خم کر دیا جائے. محمد کی اطاعت یہی ہے کہ آپ کا حکم آئے تو سر تسلیم کو جھکا دیا جائے. اس کے بعد قرآن کی ایک عظمت بتائی گئی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن کے اندر تناقض نہیں ہے, قرآن کے اندر کنٹراڈکشن نہیں ہے. قرآن کے اندر پورے قرآن میں کہیں ایسا نہیں کہ ایک بات دوسری بات سے ٹکرا رہی ہے. افلا یتدبرون القرآن, میرے بندو تم قرآن کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ, اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا, لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, تو تم اس قرآن کے اندر بہت اختلاف دیکھتے. قرآن کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے, سارے قرآن کے اندر کہیں پر بھی کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. یہ اس بات کی علامت ہے یہ اللہ کا کلام ہے, ورنہ 114 سورتوں میں کہیں پر تو تناقض ہوتا, کہیں پر تو ٹکراؤ ہوتا. قرآن کے اندر کہیں کوئی ٹکراؤ نہیں. اور جو کوالٹی ہے کلام کی, بھئی انسان بات کرتا ہے, کبھی انسان کی بات بڑی اچھی ہوتی ہے, کبھی بات میں وہ دم نہیں ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. لیکن یہ اللہ کا کلام ہے, اس میں الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک کلام کی جو کوالٹی ہے وہ کوالٹی پورے قرآن میں. اس لیے کہا گیا اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم اس کے اندر بہت سارے اختلافات تھے. اس کے بعد مسلمانوں کو ایک تعلیم دی گئی کہ کوئی خبر سن کر کے فوراً ریاکشن مت کرنے لگو, تحقیق کرو, پتہ لگاؤ, اور کوئی خبر تمہارے پاس آ گئی تو اس کو فارورڈ مت کرو. جو اہل علم ہیں, جو سمجھدار لوگ ہیں, جو ذمہ دار لوگ ہیں, پہلے ان کے پاس اس کو شیئر کرو اور ان سے معاملے کی حقیقت کو سمجھ لو, اس کے بعد اس کو فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, اے مسلمانوں تم کو کیا ہو گیا ہے, کوئی امن کی بات ہے یا کوئی خوف کی بات ہے, تمہارے فائدے کی بات ہے یا تمہارے نقصان کی بات ہے, اذاعوا بہ, تم اس کو پھیلانے لگتے ہو. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, اگر تم نے اس بات کو اپنے رسول کو بتایا ہوتا, تم نے اس بات کو اپنے ذمہ داروں کو بتایا ہوتا, لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ, تو جو معاملے کی تہ تک جانے والے لوگ ہیں اس معاملے کی حقیقت کو جان جاتے. آج سوشل میڈیا کے دور میں یہ بات بڑی اہم ہے. حدیث کے نام پر کوئی پوسٹ آئی آپ نے فارورڈ کر دی, قرآن کی آیتوں کے نام پر کوئی پوسٹ آئی آپ نے فارورڈ کر دی. انٹرنیٹ پر ہر اچھی بات حضرت علی کی طرف منسوب کر دی جاتی کہ حضرت علی نے کہی, حالانکہ وہ حضرت علی کا قول نہیں ہوتا. تو حضرت علی کے اوپر آپ نے جھوٹ بولا تو چلو وہ تو جھوٹ ہے, لیکن رسول کے اوپر اگر آپ نے جھوٹ بول دیا نادانی میں, لا علمی میں, تو کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو جان بوجھ کر کے میرے اوپر جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس لیے سوشل میڈیا کے اس دور میں کوئی بات کو فارورڈ کرنے کے پہلے آپ ذمہ داروں سے اور جو معاملے کی تہ تک جانے والے لوگ ہیں ان سے پہلے سمجھ لیجئے اور اس کے بعد اس کو شیئر کیجئے. ہر دیکھنے میں اچھی بات صحیح نہیں ہوتی, ہر کلپ, ہر ویڈیو کلپ, ہر آڈیو کلپ اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کو شیئر کیا جائے, اور خاص طور سے ایک ایسے دور میں جب کہ ویڈیو کے اندر بہت ساری چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے, بہت ساری جھوٹی ویڈیوز کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے, مسلمانوں کی شان کے خلاف ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ موت سے تم نہیں بچ سکتے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم جہاں بھی رہو گے موت تو تم کو آ جائے گی. تم اپنے آپ کو کسی قلعہ کے اندر قید کر لو, تم شیشے کا محل بنا کر کے اپنے آپ کو پیک کر لو, موت کا فرشتہ تو وہاں پر بھی پہنچے گا. لہٰذا اے مسلمانوں, جب تمہیں جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے تو تم موت کے ڈر سے پیچھے نہ رہو. موت آنی رہے گی تو تمہارے بستر پر بھی آ جائے گی, تو جب موت اپنے وقت پر آنی ہے تو موت کے ڈر سے تم اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے سے تم پیچھے نہ ہٹو. اس تناظر میں اور اس ماحول میں فرمایا گیا کہ تم جہاں بھی رہو گے تمہارے اوپر موت آ جائے گی. اس کے بعد منافقوں کی ایک پہچان بتائی گئی کہ منافق سب سے ڈرتا ہے, اللہ سے نہیں ڈرتا. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ,
یہ منافق لوگ انسانوں سے تو ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ. جبکہ یہ راتوں میں جب اسلام کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام باتوں کو جانتا ہے. اللہ کا علم تو ایسا ہے میرے بھائی کہ دنیا میں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اللہ دیکھتا ہے. اللہ کا علم تو ایسا ہے کہ کالی رات میں کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چیونٹی کی چال سے وہ واقف ہے. لہٰذا اللہ سے ڈرنا چاہیے اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کو بھی نہیں پتا. اللہ کو سب پتا ہے. وہ تو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے. وہ تو تمہارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، تمہارے وچار کیا ہے، تمہارے خیالات کیا ہے، تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اللہ وہ بھی جانتا ہے. اس کے بعد شیطان نے ایک چیلنج کیا تھا. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا تھا. شیطان کے اس جملے کو اللہ نے کوٹ کیا ہے. وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. شیطان نے کہا اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے بہت سارے لوگوں کو بہکاؤں گا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ. میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا اور میں تیرے بندوں کو جھوٹی آرزوؤں میں، جھوٹی تمناؤں میں ڈال دوں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ. اور میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، وہ اپنے جانوروں کے کانوں میں چھید کر لیں گے. اپنے جانوروں کے کان میں وہ چھید کر کے جانوروں کو، چوپائے کو، گائے کو، بیل کو، بکرے کو وہ غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیں گے. اس زمانے میں دور جاہلیت میں اپنے بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے اور آج بزرگوں اور اللہ کے ولیوں کے نام پر بھی چھوڑ دیتے ہیں. اپنے جانوروں کو اللہ کے ولیوں کے نام پر چھوڑ دیتے. یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے میرے بھائی. میں ان کو حکم دوں گا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ. وہ جانوروں اور چوپایوں کے کان میں چھید کر دیں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اور میں ان کو حکم دوں گا وہ اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالیں گے. مرد عورت بننے کی کوشش کرے گا، عورت مرد بننے کی کوشش کرے گی. حدیث میں آیا ہے کہ یہ جو گدنا گدواتے ہیں، جو ٹیٹو بنواتے ہیں، یہ بھی اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے. اسی طریقے سے جو عورتیں اپنے دانتوں میں نقلی گیپنگ کرواتی ہیں خوبصورتی کے نام پر، وہ بھی اللہ کی تخلیق کو بدلنے میں آتا ہے. اسی طریقے سے اپنی آئی برو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، وہ بھی اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے. میک اپ کے نام پر ہر اللہ کی تخلیق کو جو بدلنے کی کوشش کی جائے وہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے. وہ شیطان کا ہاتھ کرنا ہے. ہاں کوئی ایسی چیز ہے جو عورتوں کے اندر نارملی نہیں ہوتی، جیسے کچھ عورتوں کو مونچھوں کے پاس بال آ جاتے ہیں، داڑھی کے پاس بال آ جاتے ہیں، ان کو ریموو کر سکتی ہے. ایسے جگہ بدن پہ بال آگے جہاں عورتوں کو عام طور سے نہیں ہوتے، ان کو ریموو کر سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن آئی برو کو چھیڑنا یا اسی طریقے سے اپنے دانتوں کے بیچ میں زبردستی کی گیپنگ کروانا، یہ تمام چیزیں حدیث کے مطابق، یا ٹیٹو بنوانا، گدنا گدوانا، یہ تمام چیزیں شیطان کی اسی چال کا نتیجہ ہے جو شیطان نے کہا تھا میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا اور وہ اللہ کی تخلیق کو بدلنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد قصر کرنے کا حکم دیا گیا کہ جب آپ سفر کی حالت میں تو آپ قصر کر سکتے ہیں. اب قصر کتنے سفر پہ کریں گے اس میں بہت اختلاف ہے علماء کا. زیادہ تر علماء کا یہ کہنا ہے کہ 88 کلومیٹر کا جو سفر ہے اس کو ہم سفر مانیں گے. اس کی دلیل کے طور پہ صحابہ کے کچھ اقوال ہیں کہ 88 کلومیٹر 4 برد جس کو کہتے ہیں عربی میں، 4 برد کا یا 88 کلومیٹر تک کا سفر ہے تو اس سفر کو ہم سفر مانیں گے. لیکن علامہ ابن تیمیہ کا جو موقف ہے، جو علامہ البانی کا موقف ہے، جو علامہ ابن عثیمین کا موقف ہے اور جو زیادہ مضبوط نظر آتا ہے وہ یہ کہ جب اللہ نے قرآن میں سفر کو عام رکھا ہے، رسول نے سفر کو عام رکھا ہے اور اللہ کے رسول نے ہر سفر میں قصر کیا ہے، تو لہٰذا سفر کو ہم کلومیٹر میں ڈیفائن نہیں کر سکتے. جس کو ہم اپنی عام بول چال میں سفر مانتے ہیں اس پر ہم اس سفر میں ہم 4 رکعت والی نماز کو قصر کر کے پڑھ سکتے ہیں. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کب تک ہم قصر کریں گے؟ اس میں بھی بہت اختلاف ہے. زیادہ تر علماء کا یہ کہنا ہے کہ 15 دن سے کم کی اگر مدت کے لیے آپ کہیں گئے ہیں تو آپ قصر کریں گے. 15 دن سے زیادہ ہے تو آپ قصر نہیں کریں گے، پوری نماز پڑھیں گے. بعض علماء کہتے ہیں نہیں 4 دن تک آپ قصر کریں گے، 4 کے بعد 5واں دن اگر آپ کہیں اسٹے کر رہے ہیں تو آپ قصر نہیں کریں. اس بارے میں بھی جو علامہ ابن تیمیہ کا موقف ہے، جو دلیل کے اعتبار سے زیادہ مضبوط نظر آتا ہے، وہ یہ کہ جب تک آپ کسی جگہ مستقل طور پر رہنے نہیں گئے ہیں. جیسے ایک انسان بیجاپور کا وہ بنگلور گیا ہے پڑھنے کے لیے کہ چلو بھائی MBBS کی پڑھائی وہ پڑھے گا، یہ انجینئرنگ پڑھنے وہ گیا ہے، اب 2 سال 3 سال اسے وہی رہنا ہے، تو اب وہاں وہ قصر نہیں کرے گا.
یا یوپی کا کوئی آدمی ساؤتھ میں آ کے رہ رہا ہے، یہیں پر وہ کام دھندا کر رہا ہے، یہیں اس نے وطن بنا لیا، وہ قصر نہیں کرے گا۔ تو جب تک آپ کی مستقل طور پر پابندی کے ساتھ کہیں رہنے کی نیت نہ ہو، بلکہ آپ ہفتہ 2 ہفتہ اور 10-15 دن کے لیے آپ کہیں گئے ہیں، بزنس ٹرپ پر گئے ہیں، کسی کام سے گئے ہیں، تو وہاں آپ قصر کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ سفر کی حالت میں مان جائیں گے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ کا موقف ہے، ابن عثیمین کا موقف ہے، اور دلیل کے اعتبار سے ان کی بات زیادہ مضبوط نظر آتی ہے۔ 5ویں پارے کی آخری آیت میں بڑی پیاری بات کہی گئی، اور یہ بات کہہ کر کے بات ختم کروں گا کہ اللہ نے ہم سے ایک سوال کیا ہے۔ کیا سوال کیا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میرے بندو اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے اور اس کے اوپر ایمان رکھو گے۔ اللہ سوال کر رہا ہے۔ ماں اپنے بچے پر ظلم نہیں کرتی، ماں اپنے بچے پر پیار نہیں کرتی، اللہ تو اپنے بندوں پر ماؤں کے سے کہیں زیادہ پیار اپنے بندوں پر اللہ کرتا ہے۔ ایک ماں کو اپنے بچے سے جتنا پیار ہے، جتنا رحم کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ رحم اللہ اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ وہ اللہ تم پر عذاب کیوں نازل کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میرے بندو اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب کیوں نازل کرے گا اگر تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ، تم اس کے ایمان والے بندے بن جاؤ۔ دنیا میں جب بھی اللہ کا عذاب آیا ہے، 2 میں سے کوئی ایک کام ہوا ہے، یا تو کفر ہوا ہے یا اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہوئی ہے۔ یہ 2 بڑے جرائم ہیں دھرتی پر، جب بھی یہ جرائم ہوئے ہیں اللہ کا عذاب آیا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا میرے بندو اگر تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، تم ایمان والے بن جاؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بہت قدر کرنے والا ہے۔ تمہاری کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کیا ویسٹ ہونے والی نہیں ہے۔ تم نیکی کرو گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرو گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ تمہارا عمل ویسٹ ہو جائے۔ کان اللہ شاکرا، اللہ شاکر ہے۔ شاکر کا مطلب اللہ قدر کرنے والا ہے، اللہ تمہاری نیتوں کے حساب سے تمہیں ضرور بدلہ دے گا۔ علیما، اور اللہ علیم ہے، وہ خود جانتا ہے تمہارے دل میں کیا چلتا ہے۔ تم نے کوئی نیکی کی ہے، کس پرپس سے کی ہے، کس مقصد سے کی ہے، تمہارے اندر کتنا اخلاص ہے، اللہ کو خوب پتہ ہے۔ تو یہ تھی 5ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہے اگر ساس کے لیے بہو دعا کر سکتی ہے مغفرت کے لیے، آل اولاد ہی کرنا ہے؟ سوال نہیں سمجھ میں آ رہا کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ اگر میرے خیال سے یہ سوال ہے کہ کیا ساس اپنی بہو کے لیے دعا کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے۔ مغفرت کی دعا کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کے لیے کر سکتا ہے، اور چونکہ ساس اور بہو کا بھی رشتہ ایک رشتہ ہے تو اس لیے ایک دوسرے کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کل ایک سوال یہ آیا تھا کہ ایک عورت کا شوہر بنا کچھ بتائے ہوئے چلا گیا تو عورت کیا دوسرا نکاح کر سکتی ہے یا اس کا انتظار کرے؟ اور اگر عورت نے دوسرا نکاح کر لیا پھر اس کے بعد اس کا پہلا شوہر آ گیا تو وہ کیا کرے؟ دیکھیے یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ شوہر اگر غائب ہو گیا ہے تو غائب ہونے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ شوہر غائب ہے لیکن یہ پتہ ہے کہ زندہ ہے، اس سے کانٹیکٹ ہو سکتا ہے، لیکن وہ غائب ہے گھر سے، بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، بیوی کی ذمہ داریوں سے بالکل بری ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر اسلامی حکومت ہے تو عورت عدالت سے رابطہ کرے گی، عدالت میں مقدمہ دائر کرے گی اور اس سے اپنا نکاح فسخ کر لے۔ ظاہر ہے ہمارے ملک میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے، تو جو سماج کے جو ذمہ دار ہیں، جو علماء ہیں، ان سے وہ رابطہ کر کے نکاح کو فسخ کر لی اگر شوہر زندہ ہے، موجود ہے اور اس کا کوئی حق ادا نہیں کر رہا ہے اور کافی لمبے عرصے سے غائب ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر غائب ہے اور اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے اور یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہے کہ یا مردہ ہے۔ ایسی صورت میں عورت کتنے دن تک انتظار کرے گی؟ اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ صحابہ کے اقوال ملتے ہیں کہ 4 سال تک وہ عورت ویٹ کرے گی۔ وہ عورت اسلامی عدالت کو انفارم کرے گی کہ میرا شوہر غائب ہے، عدالت اپنے طور پر پتہ بھی لگائے گی، 4 سال تک اگر اس کے شوہر کا پتہ نہیں چلا تو پھر وہ 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے گی۔
جو شوہر کے مرنے کے بعد جو عدت گزاری جاتی ہے وہ 4 مہینہ 10 دن تک وہ عدت گزارے گی اور اس کے بعد وہ دوسری شادی کر سکتی ہے۔ دوسری شادی جب اس نے کر لی، اب اگر پہلا شوہر آیا تو اب وہ عورت اگر چاہے تو اس سے طلاق لے کر کے پہلے شوہر کے نکاح میں جا سکتی ہے، لیکن پہلا شوہر اب اس کو اختیار نہیں ہے، رائٹ نہیں ہے، وہ دوسرے کے نکاح میں آ گئی ہے تو اس کے ساتھ وہ رہ سکتی ہے۔ ایک سوال یہ آیا تھا، کیا لڑکی کے نکاح کے لیے اس کی رضامندی ضروری ہے، یا اگر ماں باپ راضی ہوں اور لڑکی راضی نہیں ہو تو کیا ایسا نکاح ہو جائے گا؟ دیکھیے، شریعت میں دونوں چیزیں ہیں، لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر لڑکی کنواری ہے تو اس کا خاموش رہنا اس کی رضامندی کی دلیل ہے، اور اگر لڑکی یعنی مطلقہ ہے یا بیوہ ہے تو پھر زبان سے اس کا اقرار کرنا ضروری ہے، اس کی اجازت ضروری ہے۔ تو لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے اور ولی کا راضی ہونا بھی ضروری ہے۔ لڑکی اپنے طور پر کہیں شادی کر لے نہیں چلے گا، لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت ضروری ہے۔ تو اب دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہے، لڑکی بھاگ کر کے شادی کر رہی وہ بھی غلط ہے، اور ولی گھر کے جو گارجین ہیں وہ لڑکی کی شادی کر رہے ہیں زبردستی، لڑکی راضی نہیں ہے، تو ایسے نکاح کو اسلامی عدالت فسخ کرا سکتی ہے، جو کہ جبری نکاح نہیں ہے اسلام۔ لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا صحابہ نے شیطان کو دیکھا تھا؟ ایسی بعض روایتیں ملتی ہیں، صحیح روایتیں ملتی ہیں کہ صحابہ نے شیطان کو دیکھا تھا، اور صحیح بخاری کی وہ حدیث بھی ہے کہ شیطان جو ہے وہ صدقہ فطر کا مال چرانے کے لیے آیا تھا، حضرت ابو ہریرہ سے اس کی ملاقات ہوئی تھی، تو شیطان کو صحابہ کرام نے دیکھا تھا۔ اور جنات وغیرہ جو ہیں، ظاہر شیطان انہی میں سے ہیں، تو جنات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا تھا، اور انہوں نے قرآن کی آیتوں کو سن کر کے جنات نے اسلام بھی قبول کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے جنات کو مختلف موقعوں پر دیکھا تھا۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ایک خاتون کے 2 خلا نامہ ہونے کے بعد اس کے تیسرے نکاح کے لیے سرپرست کی موجودگی ضروری ہے کیا، اور عورت کے گھر والے تیسرے نکاح کے لیے تیار نہیں ہیں؟ دیکھیے، جو ولی کی جو شرط ہے وہ تو تیسرا کیا مطلب ہر نکاح کے لیے شرط ہے، وہ عورت خلا لے چکی ہے، طلاق لے چکی ہے، بیوہ ہے، ہر کنڈیشن میں ولی کا راضی ہونا ضروری ہے۔ لیکن اب جیسا کہ سوال میں پوچھا گیا کہ تیسری شادی کرنی چاہتی ہے، 2 خلا ہو چکا ہے، تیسری شادی عورت کرنا چاہتی ہے اور گھر والے تیار نہیں ہیں، تو یہ گھر والوں کا ظلم ہے، گھر والے غلط کر رہے ہیں۔ ایک عورت نے اگر کھلا لے لیا ہے اور اب وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو بالکل اس کو اجازت ہے، وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اگر ولی اس کو اجازت نہیں دے رہے ہیں، یہ ولی کا ظلم ہے، اور اس پر جو ہے جو سماج کے ذمہ دار لوگ ہوں ان سے عورت رابطہ کر کے اپنے ولی کو منانے کی کوشش کرے۔ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں وضاحت کریں، اب وہ کیا ہیں اور کون ہیں؟ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں انشاءاللہ ہم جب 16ویں پارے کی تفسیر ہم کریں گے تو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ یہ 2 قومیں ہیں، یہ 2 قومیں اور بڑی فسادی قومیں ہیں۔ ان کو حضرت ذوالقرنین نے 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایک بہت بڑا دیوار بنا کر کے، بہت بڑا ڈیم بنا کر کے ان کو قید کر دیا ہے، لیکن یہ روزانہ اس ڈیم کے اندر سوراخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور قیامت کے پہلے وہ ڈیم یہ لوگ جو ہے کھول دیں گے اور نکل کر کے زمین میں بڑا فساد مچائیں گے۔ تو ان کے بارے میں فی الحال آپ اتنی جانکاری رکھیے، انشاءاللہ ہم 16ویں پارے جب سورہ کہف کی تفسیر کریں گے تو ہم مزید اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ ایسے شخص کا کیا ہوگا جو نیک نہیں ہے، وہ اس کو نیکی سمجھ کر کر رہا ہے؟ نیکی نہیں ہے، نیکی سمجھ کر کے کر رہا، ظاہر ہے کہ یہ غلط ہے، بدعت ہے۔ نیکی کے قبول ہونے کی اللہ کے 2 کنڈیشن ہیں جو سورہ کہف کی آخری آیت میں بیان کی گئی۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ انسان نیکی کرے تو سنت کے مطابق کرے، عمل صالح اسی کو شریعت میں کہتے ہیں جو سنت کے مطابق ہو، اور دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، وہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کر رہا، ایمان کے ساتھ۔ اگر انسان کے اندر ایمان نہیں ہے تو اس کی نیکی کی اللہ کے یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو بہت سارے کام لوگ جو ہے نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ اللہ کے یہاں نیکی نہیں مانے جائیں گے، الٹے اس پر سزا ملے گی۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو ایسا عمل کرے جس عمل کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ عمل ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے وہ عمل۔ ٹھیک ہے، سارے سوالات تو ہو گئے آج کے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔